اب آتے ہیں ظاہر جعفر کے حوالے سے اعداد کی علامتی معنی خیزیت کی طرف۔ تو اس میں عدد 7 اور 3 کا پیٹرن نمایاں نظر آتا ہے۔ ظاہر جعفر نے اسلام آباد کے سیکٹر F74 کے جس گھر میں نور مقدم کا قتل کیا اس گھر کا نمبر بھی 7 ہے۔ نور کا قتل اس نے تقریباً 7:30 پر کیا۔ قتل سے پہلے نور نے اپنے ڈرائیور کو 7 لاکھ روپے لانے کے لیے کہا، مگر وہ صرف 3 لاکھ روپے لے کر وہاں پہنچا۔ قتل کے وقت نور کی عمر 27 برس تھی۔ عدالت میں جمع کروائی گئی میڈیکل رپورٹ کے مطابق ظاہر جعفر نے تھراپی ورکس کے ملازم امجد پر چھری سے 3 دفعہ وار کیے۔ تھراپی ورکس کے CEO ڈاکٹر طاہر ظہور کی عمر بھی 73 برس ہے۔ کال ریکارڈز کے مطابق اس کیس کی اہم ترین کالز میں بھی 3 اور 7 کا عدد موجود ہے۔ ذاکر جعفر نے 7:07 پر ڈاکٹر طاہر کو کال کر کے نور اور ظاہر کے معاملے سے آگاہ کیا۔ نور مقدم کے قتل کے بعد ظاہر جعفر نے اپنے موبائل سے نور کی ماں کوثر کو 3 دفعہ کالز کیں۔ نور کے قتل سے پہلے اور بعد میں ظاہر جعفر نے اپنی ماں عصمت کو 3 کالز 2:30 3:30 اور پھر 6:30 پر کیں، جو 2 × 3 = 6 کا پیٹرن بناتی ہیں۔ نور نے قتل سے پہلے اپنی ماں کو آخری کال 10:43 پر کی، جس کا دورانیہ بھی 3 منٹ ہے۔ نور مقدم کیس میں گرفتار ڈاکٹر وامک اور تھراپی ورکس کے دیگر ملازمین کو جیل میں بیرک نمبر 3 میں رکھا گیا۔ تھراپی ورکس کے ان تمام ملزمان کی ضمانت بھی 23 اگست 2021 کو ہوئی۔ لوکیشن ریکارڈ کے مطابق نور مقدم کے قتل کے دورانیے میں ظاہر جعفر کی ماں عصمت آدم جی کراچی کے جن علاقوں میں پھرتی رہی، ان میں KDA اسکیم نمبر 7 اور الحلال سوسائٹی کے نام نمایاں ہیں۔ الحلال کے لفظ کے تلفظ کی معنی خیزیت کو ذبیحہ یا حلال کیے جانے والے جانور سے بھی موسوم کیا جا سکتا ہے۔ فری میسنری تنظیم میں ایسی موہوم سی مشابہت بھی بے حد اہمیت رکھتی ہے۔ 23 فروری 2019 کو F74 میں واقع ظاہر جعفر کے اسی گھر پر ہونے والی پارٹی میں سے واپس جاتے ہوئے نشے میں دھت کار سوار لڑکی نے F73 پربت روڈ پر کار ایک برساتی نالے کے جنگلے سے ٹکرا دی۔ اس حادثے میں 3 لڑکیاں موقع پر ہی ہلاک ہو گئیں۔ حادثے کا شکار ہونے والی گاڑی کا نمبر بھی 703 ہے۔
جو 24 نیوز کی فوٹیج میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والی لڑکیوں کی عمریں یا نام بھی فری میسنری تنظیم سے کسی قسم کی علامتی مطابقت رکھتی ہوں، مگر حادثے میں شدید زخمی ہونے والا لڑکا حمزہ ظاہر جعفر کے بھائی حمزہ کا ہم نام ہے۔ تھراپی ورکس کے CEO طاہر ظہور اسلام آباد کے سیکٹر E7 میں رہائش پذیر ہیں۔ ظاہر جعفر کے گھر تھراپی ورکس لاہور اور اسلام آباد کی عمارتوں میں سامنے کے رخ یا داخلی دروازے پر 7 کا عدد ایک تعمیراتی یا آرکیٹیکچرل ڈیزائن کے طور پر مختلف شکلوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ ذاکر جعفر کے بھی 3 بچے ہیں اور شوکت مقدم کے بھی 3 بچے ہیں۔ ذاکر جعفر کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، جبکہ شوکت مقدم کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ 3 اور 7 کا یہ تسلسل اس کیس میں اتنی کثرت سے سامنے آ رہا ہے کہ جسے تحریر میں لانا ممکن نہیں ہے۔ مصدقہ ذرائع کے مطابق نور مقدم اور ظاہر جعفر کے خاندانوں میں دور کی رشتہ داری اور گزشتہ 3 نسلوں سے چلی آنے والی دوستی ہے۔ اتنے طویل عرصے سے ایک فری میسن کا دوست ایک فری میسن ہی ہو سکتا ہے۔ نور مقدم کا نام بھی اپنے اندر مخصوص فری میسنری معنی خیزیت لیے ہوئے ہے۔ نور مقدم کا مطلب ہے نور کی آمد، آغاز یا ظہور، اولین نور اور قبول اور منظور کیا گیا نور۔ نور کا لفظ در حقیقت فری میسنری تنظیم کی جان ہے۔ کچھ عجب نہیں کہ اس کی پیدائش کے وقت سے ہی اس کے فری میسنری والدین کی جانب سے یہ طے کر لیا گیا ہو کہ فری میسنری تنظیم کے لیے ایک مخصوص وقت پر اس نور مقدم کی قربانی کی جائے گی، اور ظاہر جعفر نے یہ مقدس فریضہ سر انجام دیا۔ ظاہر جعفر کے والدین کی جانب سے نور مقدم کو بچانے کی کوشش نہ کرنا تو قابل مذمت ہے ہی، مگر نور مقدم کے والد جو نیوی کے ایک ریٹائرڈ افسر ہیں اور حساس اداروں کے ساتھ اپنے تعلق کی وجہ سے وہ اتنے با اثر تھے کہ وہ اپنی بیٹی یا ظاہر جعفر کی جانب سے میسج یا کال موصول ہوتے ساتھ ہی اس کی لوکیشن ٹریس کروا سکتے تھے اور اپنی بیٹی کو محفوظ رکھنے کا بندوبست کر سکتے تھے، مگر انہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ نور خطرے میں ہے ایسا نہیں کیا۔ اگر ایسا ہی ہے اور نور کا قتل دونوں فری میسنری خاندانوں کی باہمی رضامندی سے ہوا ہے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ بالآخر فری میسنری تنظیم کی جانب سے دونوں خاندانوں میں مصالحت کروا دی جائے گی اور نور مقدم کا قتل قصہ پارینہ بن کر رہ جائے گا، کیونکہ فری میسنری تنظیم کا کوئی بھی ممبر تنظیم کے اصولوں یا سینئر فری میسن کے احکامات سے انحراف نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ سمبولک لاج فری میسنز کی عبادت گاہ کا نام ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے
پابندیاں لگائے جانے کے بعد بالعموم سینئر فری میسن اپنے گھروں میں واقع خفیہ عبادت گاہوں کا نام بھی لاج کے نام پر رکھتے ہیں۔ نور مقدم قتل کیس میں ظاہر جعفر کے والد نے اپنے وکیل رضوان عباسی کی جگہ لاہور سے تعلق رکھنے والے جس وکیل علی شان کو ہائر کیا ہے، معروف صحافی شمشاد مانگٹ کے وی لاگ کے مطابق اس کے گھر کا ایڈریس محمدی لاج، چوہدری کلفٹن کالونی، لاہور ہے۔ بادی النظر میں علی شان فری میسنری تنظیم کا ممبر ایک قابل اعتماد وکیل معلوم ہوتا ہے، جو کہ فری میسنری تنظیم کے رازداری کے اصولوں کو بخوبی سمجھتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ فری میسنری تنظیم کے مفاد کو اولین ترجیح دیتے ہوئے نور مقدم قتل کے اس کیس کو کس طرح سے نمٹانا ہے، کیونکہ کسی غیر فری میسن کو اس کیس کے خفیہ پہلوؤں سے آگاہی نہیں دی جا سکتی ہے۔ اب آتے ہیں نفسیاتی امراض اور نشے کے علاج کے لیے قائم کردہ ادارے